بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یس بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد خاتم النبيين واخر المرسلين. الحمدللہ عالمی مجلس مفتیان اکرام کے زیر اہتمام جو عالمی آن لائن تخصص فی الافتاح ہو رہا ہے، اس میں آج ہمارا ہفتہ وار لیکچر ہے. اس میں ہمارا ٹاپک ہے مسئلہ سود کی بنیادی وجوہات اور اس کا پس منظر. یہ مسئلہ سود جو ہے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. پوری کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی گھر ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، یا کوئی بھی فیکٹری ہو، یا کوئی فرم بنی ہوئی ہو، کوئی کمپنی ہو، اس کا وجود جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے چلنے چلانے کا، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ پیسہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے. وہ پیسہ کیسا ہے؟ سودی پیسہ ہے، یا تجارت کا پیسہ ہے، یا کوئی اور ہے، لوگوں کے شیئرز ہیں. یہ ساری باتیں الگ الگ ایک ٹاپک کی حامل ہیں، الگ الگ عنوان پہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. آج ہم نے سود کی حرمت کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کے اوپر بات کرنی ہے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ تجارت ہے. سود کی جو حرمت ہے، سب سے پہلے ایک بات تمام علماء اکرام اور مفتیان اکرام کے علم میں ہونی چاہیے، طالبات اور طلباء کے، کہ سود کی جو حرمت ہے ہمیں اس کا علم ہو کہ سود کی کیا حرمت ہے. لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں میں لین دین کرتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سودی پیسہ ہے، اس سے سود بن جاتا ہے، اس سے ہمارا لین دین حرام ہو جاتا ہے. جیسے بہت سی جو غیر منقولی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بیع قبل القبض کی صورتیں ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی جو منقولی چیزیں ہیں ان کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے سب علماء، بالخصوص مفتیان کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی سوسائٹی میں، اپنے حلقے میں اس کی تمام جو صورتیں ہیں سود کی، اور جن جن چیزوں سے سود بن جاتا ہے، حرام ہو جاتی ہیں چیزیں، ان کے اوپر اپنی گریپ کرنا، اپنا مطالعہ بڑھانا، اور اپنا مکمل نالج ہونا، ان ساری چیزوں کو جاننا. پھر اس کے بعد جو آپ کی سوسائٹی ہے، جہاں جہاں تک آپ کا حلقہ ہے، وہاں تک اگر وسیع کرنا چاہتے ہیں تو ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیں، کروا کے اس کے بعد ان کو لوگوں کو اویئرنیس دینا بھی سود کی جو حرمت ہے، اس کی جو وعیدیں ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، واضح نص قطعی سے جو ثابت ہے کہ یہ ربا حرام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اس کی وجوہات بتلانا، اس کا علم ہونا، لوگوں کو اس کے حرمت کی ساری صورتوں سے آگاہ کرنا، پہلی بات تو اس میں یہ ہو. جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ سودی سسٹم ہے، تو جتنا بھی گرا پڑا مسلمان ہو، کمزور الایمان مسلمان ہو، جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہ سود ہے، تو وہ جو ہے نا خود بخود اس پہ شرم آئے گی اور وہ اس کام میں نہیں پڑے گا. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے حلال بھی وہی ہے، حرام بھی وہی ہے، حلال حرام اس کے لیے برابر ہے، وہ تمیز کیسے کرے گا؟ اس میں بہت بڑا زیادہ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے لوگوں کو جس طرح سود پہ بات اٹھانی چاہیے تھی، سود کی حرمت پہ بات اٹھانی چاہیے تھی، تو ہماری کمزوریاں ہیں، ہم نے اس وقت بات نہیں اٹھائی. بات نہ اٹھانے کی سب سے بڑی وجہ ہمیں اپنا علم نہیں ہوتا. اب میں کسی بھی طالب علم سے، کسی طالبہ سے پوچھ لوں یہ ایک سوال کہ کن کن چیزوں میں سود ہوتا ہے، تو مجھے بتلاؤ. اگر مجھے کوئی بھی طالب علم پوری کلاس میں سے کوئی بھی طالبہ 5 صورتیں صرف بتلا دے تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کو علم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اب کس درد اور دکھ سے ہم اپنی یہ بات کو آپ کے دلوں میں اتاریں کہ جب تک آپ کے علم میں نہیں ہوگا آپ لوگوں کو کیسے بتلائیں؟ اب تو سینکڑوں صورتیں بن رہی ہیں حرام کی، سود کی.
हाँ जी, सैकड़ों। ये जो कर्ज के ऊपर नफा लिया जाता है, कितनी सूरतें इसकी बन रही हैं। ले रहे हैं लोग। हर कोई दुकान, कोई फैक्ट्री, कोई फर्म, कोई कंपनी इससे खाली नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी कमजोरी और अपना लाइल्मी है, हम दूसरों को बतलाते ही नहीं है। और इससे भी बड़ी वजह, अगर हम किसी को बतला दें, बड़े होशियार बन के चार लेक्चर सुन के सुना के किसी को बतला दें, तो हमारे पास उसका, वो पूछेंगे इसका मुतबादिल दें, तो हम मुतबादिल क्या देंगे? क्या हमारा हर तालिब इल्म, हर मुफ्ती और मुफ्तिया उसका मुतबादिल ले सकते हैं? जी मुझे बतलाएं। है ही नहीं हमारे पास उसका। तो इसलिए अजीज तलबा इकराम तालिबात, सबसे पहले आपकी ग्रिप होनी चाहिए सूद की तमाम सूरतों पे। फिर उसके मुतबादिल के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। सूद तो बड़ा अच्छा, सूद का मसला समझा दिया अगले बंदे को। अब कहेगा मैंने दुनिया में रहना है, मैं जाऊं कहाँ? क्या कोई सूरत, मुतबादिल सूरत है इसका कोई? तो अगर होगी, है, तो आपके लिए जरूरी है उसको दूसरा मसला उसका बताना। और इसमें किन किन इदारों में कौन कौन से सूदी काम कर रहे हैं, दूसरी बात मैं कर रहा हूं, उसकी तहकीक करना। हाँ जी। सवाल ये पैदा होता है, एक छोटा सा मैं दरमियान में भी सवाल कर दूं, कि बहुत से तलबा और तालिबात के जहन में आएगा, उस्ताद साहब हम कहाँ से तहकीक करें, कहाँ से हेल्प लें, किस किताब का मुताला करें? हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती फेसबुक और व्हाट्सएप से और फजूल कामों में, लगवियात से, और जो टाइम ज़ाया करते हैं हमारे तलबा, इसी वजह से बेस नहीं बनी हुई। तो उसका आसान जवाब ये है भाई, आप जिस मसले पे भी तहकीक करना चाहते हैं, उस मसले के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। आपके पास शौक और वक्त होना चाहिए बस। मैं दो तीन रास्ते बतला देता हूँ। सबसे पहले अपने उस्ताद से मशवरा करें कि उस्ताद साहब मैं इस मसले पे तहकीक करना चाहता हूँ, क्या करूँ? शॉर्टकट रास्ते उस्ताद समझा देगा, बतला देगा इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे यूट्यूब, बेहतरीन उस्ताद, इससे लेक्चर सुने देखें, बड़े बड़े बेहतरीन जो है स्कॉलर इसके ऊपर बैठे हैं, और ये रास्ता है, इससे इस्तिफादा करें। और तीसरे नंबर पे उस मसले से मुतालिक जितनी भी किताबें लिखी हैं हमारे अकाबिर ने, उलमा ने, हर मसले पे मौजूद है नॉलेज, उनका मुताला करें, वो मंगवाएं, देखें, तहकीक करें। मुझे जो सबसे ज्यादा मेरा दिल खून की आंसू रोता है, सिर्फ इस बात पे रोता है कि हजारों मौजू हैं, हजारों मौजू हैं। हमारा तालिब इल्म, तालिबात, कोई एक स्पेशलाइजेशन किसी एक मौजू पे भी नहीं की होती। ये मैं दरमियान में एक बात करता चलूं भाई, जैसे डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर होता है, तो उसने स्पेशलाइजेशन करता है वो, कोई आईज में करता है, कोई कान में करता है, कोई नाक में करता है, कोई गले पे करता है, कोई गुर्दों पे करता है, कोई दिल पे करता है। हार्ट स्पेशलिस्ट है जी ये। कोई दिमाग पे करता है, कोई हड्डी पे स्पेशलिस्ट करता है, स्पेशलाइजेशन करता है। और कोई जनाब इंसान के वजूद पे, बॉडी पे कोई ना किसी ना कोई पार्ट्स पे तहकीक करके उसमें स्पेशलाइजेशन करता है। आया कि हमारे तलबा और तालिबात भी इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं? सूद के मसले पे किसी ने की हुई है? बैंकिंग पे किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? हाँ। तिजारत पे किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? फिका पे, फिका की जो खास खास सूरतें हैं, नमाज पे ही ले लें, जिसका वास्ता पांच वक्त तो हमारे साथ पड़ता है, हर बंदे के साथ वास्ता पड़ता है, उस पर किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है कि उसकी पूरी इतनी ग्रिप हो? स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि इसकी उतनी ग्रिप हो उस मसले में कि उसके तमाम मसाइल को जानता हो वो, तकरीबन अक्सर मसाइल को। ज़कात पे किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? ये रोना मैं किसके सामने रोऊं जाके? अपने तलबा के अलावा मुझे ये बतलाएं, ये किसके अंदर ये दर्द भरूं मैं कि भाई कम से कम किसी एक टॉपिक पे जानदार कोई एक मौजू ही तैयार कर लिया करें, उस पे ही लोगों को बतला दें कि मैंने इफ्ता किया है, मैंने इस मौजू पे स्पेशलाइजेशन की है। इसके साथ साथ मैं तस्वीर पे, डिजिटल करेंसी पे, बीमा पॉलिसी पे, और भी इंश्योरेंस पे, और भी बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने चंद एक चीजें बताई हैं। मैंने इन पे तहकीक की है, मैं इस पे पूरा मुखारा लिखा है मैंने। इस वक्त कितनी तफासिर उर्दू में है, कितनी अरेबिक में है, और कौन सी तफसीर का क्या मिजाज है, इस पे किसी ने स्पेशलाइजेशन की हुई है? कब करेंगे? कब्रों में जाके नहीं होगी फिर। अगर अब ना की तो कभी भी नहीं कर सकते। हाँ जी।
تو اس لیے استاد کی باتوں کو دل کی گہرائیوں سے انسان کو لینا چاہیے، استاد کے درد کو سمجھنا چاہیے کہ استاد کیا چاہتے ہیں، استاد اپنی فکر کیسے ہمارے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے، اور بہت بڑا پلیٹ فارم دیا ہوا ہے۔ اگر ہم اسی میں کام کر لیں تو بڑی بات ہے اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبا و طالبات، آپ کسی بھی موضوع پہ تحقیق کرنا چاہیں تو اس کے بہت سے راستے مل جاتے ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ سمجھائی ہے آپ کو کہ تحقیق کرنا کن کن اداروں میں یہ سودی کام ہو رہا ہے، بینکوں کے علاوہ بھی بہت سارے ہو رہے ہیں۔ یہ جتنی لکی کمیٹیاں ہیں، بولی والی کمیٹیاں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سودی کام نہیں ہو رہا؟ ہر گلی محلے میں نہیں ہو رہا؟ اس پہ لیکچر کسی نے ریکارڈ کروانے ہیں؟ ویسے گھنٹوں آپ سے باتیں سن لیں جتنی مرضی، وہ گھنٹے گھنٹے کی تقریر آپس میں بیٹھ کے گپے چھوڑ لیں گے، جتنی مرضی مروا لیں، لیکن اگر کسی ایک موضوع پہ کہیں آپ نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا کے لوگوں کو دینا ہے فیس بک کے اوپر، یا بہت سے لوگ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، یا یوٹیوب کے اوپر، یا یہ نہیں تو کم از کم اپنے لیے کوئی لیکچر ریکارڈ کروا دیں، جو آپ کے متعلقین ہیں، آپ کے مسجد میں، آپ کے مدرسے میں، یا آپ کے جاننے والے ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں، ان کو ہی اویئرنیس دے دیں، کوئی ورک شاپ رکھ لیں، کوئی سیمینار رکھ لیں، کوئی اس کے اوپر محنت شروع کر دیں۔ بھائی میں کہ تھوڑے وقت میں 1 گھنٹے کا تو آدھے گھنٹے کا تو لیکچر ہوتا ہے، اس تھوڑے وقت میں کیا کیا کون کون سی باتیں سمجھاؤں اور کون کون سی باتیں بولوں؟ جب تک ہمارے اندر کا جو وہ ہے نا نہیں تیار ہوگا نا ضمیر ہمارا، اس وقت تک ہمیں امت کی فکر اور اپنی فکر نہیں ہوگی۔ تیسری چیز جو اس کے اندر ضروری ہے سود کے اندر، میں نا صرف آؤٹ لائن بیان کر رہا ہوں، میں سود کی تفصیلات بیان نہیں کر رہا، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ سود کی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دوں گا تو ہم مین مقصد سے ہی ہٹ جائیں گے۔ مین مقصد ہے آؤٹ لائن۔ آؤٹ لائن کا مطلب یہ فہرست، کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر ایسی ایبلٹی ہو، ایسی آپ کے اندر قابلیت ہو کہ آپ اس کو ان چیزوں کو لے کے اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، اور ہر طالب علم ہر بات پہ ایک لیکچر تیار کر سکتا ہے اگر کریں تو۔ اگلی بات، اس کا تعارف اور اس کا علم کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس کا متبادل دینا لوگوں کو، اور وہ تجارت ہے۔ ہاں، تجارت کی تمام صورتیں بتلانا، تجارت کے فوائد بتلانا کہ تجارت کے یہ فائدے ہیں، تجارت میں اتنا نفع ہے۔ جب لوگوں کو اس پہ اویئرنیس دیں گے، لیکچر دیں گے، اپنی گریب اچھی ہوگی تو لوگ تجارت کی طرف آئیں گے۔ کیا ضرورت ہے لوگوں کو کروڑوں اربوں روپیہ بینکوں میں رکھ کے گھر بیٹھ کے کھانے کا؟ کھانے کی کیا ضرورت؟ اس میں آپ کو علم میں ہونا چاہیے، مضاربہ ہے، مشارکہ ہے، بے سلم ہے، صرف ہے، کون سی ہے صورت، کون سی بن رہی ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے جدید جتنی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، لین دین ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی جو تجارت کی صورتیں چل رہی ہیں، ان پہ بھی آپ کی گریپ ہونی چاہیے۔ خالی یہی مضاربہ مشارکہ کو لے کر بیٹھا رہا کریں کہ ہر وقت مضاربہ مشارکہ یہ زبان پہ چڑھا رہتا ہے؟ ہاں جی، جدید جتنے بھی طریقے چل رہے ہیں تجارت کے، سب آپ کے نالج میں ہونے چاہیے، پھر اس پہ بات کر کے مضبوط ترین دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے تاکہ وہ لوگ تجارت کی طرف آئیں۔ یہ نہیں اس کے ذہن صاف کر دیا سود سے، اب اس کو ذہن پہ اوپر جب ہم تجارت کی باری آئی اس پہ غریب نہیں ہے، اس کو صحیح سمجھا نہیں سکے، وہ کہیں گا بھائی میں جہاں لگا ہوں میرے لیے وہی ٹھیک ہے، پھر وہ متنفر ہو جائیں گے لوگ اس طرح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تجارت کے آسان طریقے بتلانا، بھی کون کون سے آسان طریقے ہیں تجارت کے، کن کن طریقوں سے آپ تجارت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ہاں یہ چیزیں بیان کرنا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تجارت میں صحیح رہنمائی کرنا، ہاں یہ ایک کام یہاں یاد رکھیں عزیز طلبہ اکرام، ہمارا تجربہ ہے اس چیز میں، تجارت کے طریقے تو بتلا دیں، تجارت کے فوائد تو بتلائیں، تجارت کی صورتیں تو سمجھائیں، اس پہ سیمینار اور ورکشاپیں تو رکھیں، لیکن ایک بات استاد کی یاد رکھنا زندگی میں کام آئے گی بھائی، کسی بھی تاجر کے یا کسی بھی بیچارے عام مسلمان کے پیسے کہیں انویسٹ نہ کروا دیجیے گا، یہ ساری زندگی لوگوں کی لان تان کا ذریعہ بنے رہو کہیں۔ جتنا مرضی آپ کا دوست ایماندار ہے، لوگوں نے تو آپ کے چہرے دیکھنے ہیں، آپ کے بہاف پہ آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کی ایمانداری دیکھ کے، آپ کی تقریر سن کے، کسی تاجر نے یا کسی مزدور بندے نے پیسے اکٹھے کر کے کسی کی جہاں انویسٹ کر دیے، اگر اس کے ساتھ دو لگ گیا تو پھنسے رہو گے ساری زندگی، لان تان کے سبب بنے رہو گے۔
تو بھائی طریقے تو بتلانے ہیں لیکن تجارت میں کسی کے پیسے انویسٹ نہیں کروانے. ہاں جی، یہ باتیں کام آتی ہے اس طرح کی، اور اس سے بچنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کے پاس موجودہ وہ ہوتا ہے، اس میں زکوٰۃ کی طرف بھی، جو غربا اور مساکی، تیسری بات میں کر رہا ہوں سود، پہلی بات، نمبر دو تجارت اس کا متبادل، نمبر تین جو جس چیز کا حق ہے، جتنا حق ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرنا. کہ بھئی جو تجارت ہوتی ہے اس میں جو نفع ہوتا ہے اور اس کے اوپر جتنے پیسے مالیت ہوتی ہے، جس کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کہاں کہاں دیتے ہیں، اور اس کے کیا کیا طریقے ہیں، اور اس کے کیا کام نہیں لوں گا. عام جو گلی محلوں میں ٹرسٹ بنا کے بیٹھے بیٹھے ہیں، فاؤنڈیشن بنا کے بیٹھے ہیں، جن کو خود نہیں پتا زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، میرے خود ان کے ساتھ مکالمے ہوئے ہوئے ہیں، تو وہاں دے رہے ہیں. ہمارے علماء سوئے ہوئے ہیں، اس پہ کام ہی نہیں کر رہے. پھر کہتے ہیں شکایت یہ ہوتی ہے دینی اداروں میں کوئی تعاون نہیں کرتا. وہ چند وہی تعاون کرتے ہیں جن کو ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے، وہ بھی تعلق کی بیس پہ تعاون کرتے ہیں. تو لوگوں کی ترلے منتے کرنے کی بجائے لوگوں کو آپ اویئرنیس کیوں نہیں دے دیتے؟ خود آگے لوگ دیں گے. اگر لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کو علم دیں گے، لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، تو خود لوگ آپ کے قدموں میں بیٹھیں گے آگے. ہماری طرف سے کتنی امت کو نفع پہنچ رہا ہے یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ میری وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنے تاجر میری وجہ سے، تاجروں نے زکوٰۃ دینی شروع کر دی ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے. ہمارے پاس ایک کمیونٹی سینٹر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بالکل سامنے، لاہور میں. تو مجھے ایک دن انہوں نے بلایا، تو اس میں کھانا رکھا. تو میں نے پوچھ لیا بھی کھانا یہ کہ کسی صاحب کی طرف سے ہے یا جو کمیونٹی میں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی زکوٰۃ صدقات اس سے ہے؟ اگر تو اس سے ہے پھر تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو وہاں باتوں باتوں میں یہ بات ہو گئی. لوگ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ جو ہے وہ بھائی وہاں زکوٰۃ اکٹھی کرواتے ہیں. میں نے ان سے صرف اتنی بات پوچھی کہ آپ کو پتا ہے زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، کیسے دیتے ہیں، کہاں کہاں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس، ہم تو مفتی نہیں ہیں، ہم تو ان پڑھ بندے ہیں، ہم تو خلوص سے لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کو مشورہ دیا بھائی اگر آپ مفتی نہیں ہیں تو کم از کم مفتیوں سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتے؟ تو جتنی دنیا میں مسلمان بیٹھے ہیں، اگر یہ ہمارا ان سے صرف لینا ہی حق نہیں ہے، بلکہ ان کو اس کی ترغیب دے کے اس کی صحیح علم دینا بھی ہمارا حق ہے، صحیح سکھانا بھی ہمارا حق ہے. اگر ہماری سستی کی وجہ سے ہمارے کسی نمازی کے پیسے کسی غلط جگہ پہ لگ گئے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ہوگا، اس کی پوچھ بھی ہمیں ہوگی. ہم کیوں سست تھے اس دن؟ تو عزیز طلبہ اکرام، میرے لیکچر جو ہوتے ہیں یہ بس ایک فکر ہوتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں میں اور بچیوں میں ایک فکر بھر دوں، اور ان کے اندر ایک فکر اور درد اتر جائے، اور ہر کام میں، ہر شعبے میں ہمارے بچے اور بچیاں آگے فرنٹ پہ ہوں، اور ان کا مکمل نالج ہو، بڑے بڑی جگہوں پہ لیکچر دے رہے ہوں، بڑی دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہو. پھر ایک طالب علم، طالبہ، اساتذہ کے لیے قابل فخر شاگرد بنے، اور اساتذہ بھی ان پہ فخر کر رہے ہوں. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے طلبہ اور طالبات کے چہرے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قابل فخر بنے، جن کے اوپر امت رش کرے، امت ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے دعائیں کرے کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ پوری امت کی رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں ایسے طلباء کو دیکھنے کی، اور ایسے طلباء کی کو دیکھ کے ہمارے دل میں بہت سکون ہوگا، بہت دلی خوشی ہوگی. تو ایسی فکر نصیب فرمائے اور عالمی درد نصیب فرمائے، اور
جو وقت ضائع کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو وقت کو قیمتی بناتے ہیں اللہ ان کے میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں آخری بات کروں گا میرے بچوں، یہ ایک ہوا ہے، ہوا، یہ ایک بلبلہ ہے، انٹرنیٹ اور فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں، اس سے اگر اس کو اس ہوا کا رخ صحیح کر لیں گے، صحیح سائڈ پہ موڑ لیں گے، تو یہ اس سے فائدہ ہو جائے گا، وقت بھی قیمتی بن جائے گا، اور ہزاروں لوگوں کے لیے ایک سمندر میں آپ اے، ہزاروں لوگوں کے استفادے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ شارٹ کلپ دیکھتے رہے، ٹک ٹاک دیکھتے رہے، انسٹاگرام پہ ویڈیوز دیکھتے رہے، فیس بک پہ ویڈیوز دیکھتے رہے فضول قسم کی، جس کا دین سے تعلق نہ دنیا سے تعلق، تو اپنی بھی دنیا برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں۔ بہت ساری امت آپ کے انتظار میں ہے کہ کوئی مفتی صاحب آئیں، ہمیں کچھ شرعی مسائل بتائیں اور ہمیں کوئی رہنمائی کریں، تو ہماری وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بیچاروں نے انتظار میں ہے، پوری امت پیاسی ہے، ضرورت ہے، اس وقت ہر بندہ پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ مہنگائی نہیں ہے، بے دینی ہے۔ اگر جتنے دیندار بندے ہیں ان کے دل میں جتنا سکون ہے، یہ وہی بتلا سکتے ہیں۔ یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ بھی ہے، لیکن مہنگائی کے ساتھ بے دینی بھی آ جائے تو دونوں چیزیں ختم ہو، جسم بھی اور روح بھی دونوں ختم ہو گئے۔ تو ان چیزوں کے صبر کی، اور ہر معاملے میں اس چیز کی دیکھنا، اس کی تحقیق کرنا، اور زیادہ باتیں کرنے کی بجائے عمل کر کے دکھانا۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام طلباء اور طالبات کو پورے عالم کے لیے قبول فرمائے، اور دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔